اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء آیات نمبر 141 تا 175 میں پانچواں واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور چھٹا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور میں اس کام پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان نعمتوں میں جو تمہیں یہاں میسر ہیں امن و سکون سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ان باغات اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہوتے ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ۔ اور کیا تم ہمیشہ اسی فخریہ انداز میں پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے رہو گے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور حد سے تجاوز کرنے والے ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ بس تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیة ان كنت من الصادقین۔ تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، سو اگر تم دعوی نبوت میں واقعی سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک مقرر دن کا پانی تم سب کے لیے ہے۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔ اور اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، وگرنہ ایک بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب۔ پھر ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، لیکن بعد میں بہت پشیمان ہوئے، آخر کار ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ اس میں ہے اللہ کی قدرت کی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ بے شک آپ کا رب زبردست قوت کا مالک لیکن ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين
إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون اسی طرح قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا تھا جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں اس کام پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے۔ أتأتون الذكران من العالمين کیا تمام دنیا جہان والوں میں سے تم صرف مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ان کی قوم نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو یقیناً بستی سے نکال دیے جاؤ گے۔ قال إني لعملكم من القالين لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمہارے اس ناشائستہ کام سے سخت بیزار ہوں۔ رب نجني وأهلي مما يعملون لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کاموں کے وبال سے بچا لے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين چنانچہ ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے سب گھر والوں کو بچا لیا سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی۔ ثم دمرنا الآخرين پھر ہم نے باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين پھر ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی زبردست بارش برسائی، سو کیا ہی بری بارش تھی ان لوگوں پر جنہیں پہلے ہی برے انجام سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين اس میں ہے اللہ کی قدرت کی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک آپ کا رب زبردست قوت کا مالک لیکن ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔